السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها على البیضاء لیلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلوات اللہ وسلامه علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما، وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ معزز و مکرم سامعین، متعاونین، دعاة کرام، اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان سے جبیل دعویٰ سینٹر کے اردو شعبے کی طرف سے اس سال کا پہلا دورہ علمیہ منعقد ہونے جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں نے اعلان میں سماعت فرمایا کہ اس بار دورہ علمیہ کا دو موضوع ہے۔ ایک موضوع ہے آداب علم، اور دوسرا موضوع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں۔ آداب علم سے آج کی شروعات ہوگی، اور ہفتے کے درمیان عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، کیونکہ علم انسان کی اساس اور بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سب سے پہلے انہیں تعلیم دی، علم سکھایا۔ تو علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ کھانے اور پینے سے زیادہ انسان کی بنیادی ضرورت علم ہے۔ انسان جب بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تب وہ کھاتا پیتا ہے، تب اس کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن علم کی انسان کو قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے، نہ صرف زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی، آخرت کے اندر بھی انسان کو علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے دین اسلام کے اندر ہر چیز کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اور موضوع یہ دراصل ہمارے جو خطبہ ہیں، متعاونین ہیں، ان کے لیے بطور خاص یہ موضوع رکھا گیا ہے، اس لیے کہ آپ سب لوگ دعوت کے میدان میں ہیں، خطبے دیتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں، ایسے وقت میں ہمیشہ سے خطبہ کے لیے اور دعات علماء کے لیے علم ہتھیار ہوتا ہے۔ بغیر ہتھیار کے کوئی انسان جنگ نہیں کر سکتا ہے، تو علم ہتھیار ہے۔ اسی لیے اس علم کے آداب کیا ہیں، اس موضوع پر یہ دورہ آپ لوگوں کے سامنے منعقد کیا گیا ہے کہ علم کے آداب میں سے بہت سارے آداب ہیں۔ ایک ادب کیا بلکہ ایک ضروری چیز یہ ہے کہ علم کن سے حاصل کرنا ہے۔ کیا ہر شخص سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں سے علم حاصل کیا جائے گا جن کے پاس علم ہوگا۔ اور جب علم کی بات کرتے ہیں تو کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل علم ہے جس کے اندر انسان کے لیے نجات ہے۔ اور کتاب و سنت میں جہاں بھی علم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی علم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ لہذا علم کن سے حاصل کرنا ہے، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ہر غیرے سے، ہر شخص سے جو علم کا دعوے دار ہو، اس سے علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ علاج انہی لوگوں سے کراتے ہیں جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، اور جو جانکار ہوتا ہے انہی سے آپ علاج کراتے ہیں۔ ایسے دین، یہ علم، یہ دین ہے یہ۔ اور ابن سیرین کا قول ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ جو علم ہے دین ہے یہ، لہذا تم کن سے علم حاصل کر رہے ہو، پہلے اس کو پرکھ لو، پہلے اس کو جانچ لو، کیا وہ اس لائق ہے کہ نہیں لائق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دعوت تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور اس طریقے دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کا سلف صالحین کے فہم کے مطابق ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے۔ آج دیکھیں فیس بک پر، یوٹیوب پر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو باقاعدہ ان کے دروس نشر ہوتے ہیں اور ان کے بیانات نشر ہوتے ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، نوجوانوں کے ایک طبقہ سنتا ہے ان کو، حالانکہ وہ اس لائق نہیں ہے ان کے دروس کو سنا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ امت اس وقت خیر اور بھلائی کے اندر رہے گی جب تک وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کریں گے، اور ان کے جو اکابر ہیں، بڑے علماء، ان سے علم حاصل کریں گے، اور جب وہ اصاغر سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے
تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اور اصاغر کا دو معنی ہے۔ اصاغر کا ایک معنی یہ ہے جو اہل بدعت ہیں، کیونکہ بدعت جو کرنے والا ہو وہ دین کی نظر میں، اللہ کی نظر میں چھوٹا انسان ہے۔ وہ اس انسان کی کوئی وقات اللہ کی نظر میں نہیں ہے، وہ چھوٹا انسان ہے۔ اس لیے اصاغر اہل بدعت کو بھی کہا گیا۔ اور دوسرے اصاغر سے مراد وہ ہیں جن کے پاس علم نہ ہو یا علم کا دعویٰ کریں، حالانکہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا صحیح علم نہ ہو ان کے پاس، وہ بھی اصاغر ہیں۔ اور اگر کوئی عمر میں چھوٹا ہے تو وہ اصاغر عمر کے لحاظ سے کہا جائے گا چھوٹا، ورنہ اس سے علم حاصل کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہے، عمر اس کی کتنی بڑی ہو، وہ انسان دین کی نظر میں چھوٹا انسان ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ ان کے استاد امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے زار و قطار محفل کے اندر۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی مصیبت آن پڑی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کوئی مصیبت ہمارے خاندان میں یا ہمارے اوپر نہیں آئی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ آج ایسے آدمی سے فتویٰ لیا گیا، پوچھا گیا جس کے پاس اس کی اہلیت نہیں ہے، جو فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے، اس سے باقاعدہ سوال کیا گیا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے زار و قطار، اور بولے کہ اسلام کے اندر بڑا معاملہ ہو گیا ہے دین کے اندر، کہ ایسے لوگوں سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، فتویٰ پوچھ رہے ہیں جو فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے، جو جس سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، ایسے لوگوں سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، دین یا علم دین ہے، یہ کہ ان سے علم حاصل کرنا ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کون سی کتاب آپ کو پڑھنا ہے۔ ہر کتاب بھی نہیں پڑھی جاتی ہے، کون سی کتاب پڑھیں گے آپ، یہ بھی بنیادی علم کے آداب میں سے ہے۔ تو بہت سارے اس کے آداب ہیں، انشاءاللہ ہمارے شیخ محترم اس پر آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے۔ اور جہاں تک شیخ محترم کا تعلق ہے، ان کی شخصیت کے تعلق سے، تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ سب لوگ جانتے ہیں، کئی مرتبہ ہمارے ہاں تشریف لا بھی چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان کے اندر بہت تاثیر رکھی ہے، اور ایک جم غفیر، ایک بڑی تعداد الحمدللہ شیخ محترم کے دروس اور بیانات سے استفادہ کر رہی ہے اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ شیخ محترم نے ہمیں وقت دیا۔ حالانکہ شیخ کا شیڈول اتنا بزی ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں انہیں اس بات کا علم ہے۔ ابھی شیخ یہاں سے تشریف لے گئے اور اس کے بعد وہاں پروگرام تھا، ابھی یہاں سے دورہ ختم ہوگا، رات میں یہاں سے نکلیں گے، صبح میں ہندوستان پہنچیں گے، پھر اسی دن شیخ کا پروگرام شروع ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ شیخ محترم نے ہمیں وقت دیا، اور اس طریقے سے ہم شیخ کے مشکور شاکر ہیں اور ممنون ہیں کہ شیخ نے قیمتی وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کے علم سے مستفید فرمائے۔ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ حاضر ہوئے اور آپ لوگ اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ ہماری خواتین بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ علم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ لوگ دروس کو سماعت فرمائیں۔ آپ لوگوں کے سامنے کتاب تقسیم کی گئی ہے، قلم ساتھ میں رکھیں، جو بھی شیخ فائدہ بیان کریں وہ آپ وہاں پر نوٹ کر لیں۔ بعد میں آپ کے لیے بہت ہی مفید یہ چیز ثابت ہوگی، جب بعد میں آپ اس کتاب کا مراجعہ کریں گے یا اس کتاب کو پڑھیں گے سرسری طور پر، تو ساری باتیں پھر آپ کے ذہن میں واپس آ جائیں گی۔ تو آپ لوگ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور شیخ کے درس کو سماعت فرمائیں۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے اور ان کے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وبارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود موقر علماء کرام، جبیل دعویٰ سینٹر کے متعاونین، قریب و بعید سے آئے ہوئے ہمارے دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دینی مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق دی۔ اس کے بعد جبیل دعویٰ سینٹر کے ذمہ داران، خصوصاً فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس دور علمیہ کا، اس بزم کا انعقاد کیا اور خاص طور سے یہ اہم عناوین تجویز کیے، ایک کا انتخاب کیا اور مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اور اس بزم میں شریک ہونے کی سعادت کا موقع دیا۔ اسی طرح سے تمام متعاونین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے محنت کر کے اس دور علمیہ میں، چاہے وہ نشر و اشاعت کے اعتبار سے ہو، نوٹس کی فراہمی کے اعتبار سے ہو، یا لوگوں کو بلانے دعوت دینے کے اعتبار سے ہو، کوششیں کی۔ اور پھر آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اوقات میں سے، مشغولیات میں سے وقت نکال کر اس بزم میں آنے کے لیے مجاہدہ کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائیں اور اس مجلس کو ہمارے لیے دنیا آخرت میں خیر و برکت کا، نجات کا ذریعہ بنائیں۔ جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ناکامی کا بنیادی سبب بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ کہیے، کیا ہم تم کو بتائیں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا میں رائیگاں چلی گئیں اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جہالت، اس کی خوش فہمی اجر کے برباد کرنے اور آخرت میں محروم رہنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو خیر کو نہ جانتا اور اس وجہ سے اس خیر سے محروم رہے، کسی نیکی کا اس کو علم نہ ہو اور زندگی بھر وہ نیکی نہ کر پائے اور اسی حال میں مر جائے، یہ بھی محروم ہے۔ لا علمی کی وجہ سے وہ ایک کام نہیں کر پایا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ لیکن دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو ایک غلط کام کو نیکی سمجھتا رہا، خوب مجاہدہ کیا، کوشش کرتا رہا اور پھر مجاہدہ کرنے کے بعد میں آخرت میں جب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ نیکی تھی نہیں جس کو اس نے نیکی سمجھا۔ پہلی بھی چیز جہالت ہے، لا علمی، لیکن دوسری جہالت بڑی جہالت ہے، اس لیے کہ اس نے ایک غلط چیز کو صحیح سمجھا، ایک بدعت کو سنت سمجھا، بے دینی کو دین سمجھا، ایک ایسے کام کو ثواب کا، اجر ثواب کا ذریعہ سمجھا جس پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں اور جو دین ہی نہیں، اور زندگی بھر اس پر عمل کرتا رہا، یہی محنت، یہی کوشش اگر وہ صحیح کام میں کرتا تو کتنی ساری نیکیاں ملتی، نجات کا ذریعہ بنتی، لیکن ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ ثواب سے تو محروم رہا جس کی اس نے امید رکھی، بلکہ اس کی بجائے، اس کے برعکس وہ اللہ کے ہاں مجرم قرار پایا اور گناہ اس کے اعمال نامے میں جمع ہو گئے۔
یہ محرومی کی بڑی اور بدترین قسم ہے کہ ایک انسان کوشش کرے اور مجرم قرار پائے۔ لہذا ایک انسان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ جانے حق کیا ہے، اور پھر اس کے بعد حق ادا کرے۔ ناکامی دو وجہ سے آتی ہے، ایک حق نہ جاننا، دو حق نہ ادا کرنا۔ آپ پوری ناکامی کو اگر آپ تقسیم کریں، لوگوں کی تقسیم کریں، دو لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو نہیں جانا کیا حق ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو جانا لیکن حق ادا نہیں کیا، حقدار کو اس کا حق نہیں دیا۔ پہلے بھی لوگ ناکام ہیں، دوسرے بھی لوگ ناکام ہیں، پہلے علم کے اعتبار سے، دوسرے عمل کے اعتبار سے۔ لہذا انسان کی سعادت کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جب وہ حق کے جاننے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اس کی تکمیل تب ہوتی ہے جب وہ حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، خالق کو خالق کا، مخلوق کو مخلوق کا۔ یہ سارا مدار اس پر ہے کہ ہم جانیں۔ اگر آپ دیکھیں تو انسانوں میں عام طور سے آپ کو لوگ دکھائی دیں گے جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو، چاہتے ہیں کہ ہلاکت سے بچیں، دین کی محبت ان کو ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، لیکن دیکھا جائے تو بہت سو کی زندگی میں دین نہیں ہوتا ہے، بلکہ دین کے نام پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بے دینی ہوتی ہیں، بلکہ اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے مٹانے کے لیے قرآن نازل ہوا اور جن کے مٹانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ دین کے نام پر ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو دین کے بالکل خلاف ہیں، اور اس پر اللہ سے اجر و ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ان کو واقعی معلوم نہیں تھا کہ دین کیا ہے۔ انہوں نے باپ دادا سے جو رسم و رواج لی اسی کو دین سمجھ لیا، انہوں نے یہاں وہاں سے لوگوں کے فلسفوں کو صحیح عقیدہ مان لیا، اسی عقیدے سے چمٹ گئے، انہی خرافات اور جاہلیت کے اعمال سے لپٹ گئے، اور زندگی بھر یہی طرز عمل اختیار کیا اور آخرت میں ناکام۔ لہذا انسان کے لیے سب سے پہلا کام یہ ضروری ہے کہ وہ جانے کہ واقعی دین کیا ہے، حق کیا ہے، پھر اپنی ساری صلاحیتیں صرف کرے اس چیز میں کہ وہ حقدار کو اس کا حق ادا کرے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کا حق دے، بندوں کو بندوں کا حق دے۔ آپ دیکھیں گے کہ علم کی یہی اہمیت ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے عرب کے اس صحرا میں جہاں ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی، کعبہ کے اطراف بلکہ اندر بھی بت اور تصویریں رکھ دی گئی تھیں، پورا سماج شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ اخلاقی اعتبار سے کعبہ کا برہنہ طواف کیا جاتا تھا، خاندانی اعتبار سے آپ دیکھیے نکاح کے لیے ایسے نکاح تھے جو بالکل حرام ہیں، زنا کاری عام تھی، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آپس میں جنگیں ہوتی تھی، سود عام تھا، لوٹ مار اور ظلم و زیادتی بھی ہوتی تھی، ہر قسم کی برائی تھی، شراب لوگ پیتے تھے، جوا لوگ کھیلتے تھے، سود لیتے دیتے تھے، کتنی ساری برائیاں اس معاشرے میں تھی، رسم و رواج جاہلیت کے تھے، کئی باطل عقائد ان کے تھے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں سب سے پہلی وحی اللہ نے جو نازل کی وہ علم سے متعلق تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ 5 آیتیں سورۃ العلق کی اللہ نے سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اگر ان 5 آیتوں کے مضمون کو، ان کے مشمولات کو آپ دیکھیں، 2 باتیں بنیادی طور پر آپ کو دکھائی دیں گی، ایک انسان کی تخلیق اور 2 انسان کی تعلیم۔
اللہ نے ان 5 آیتوں میں بنیادی طور پر اپنے 2 احسان جتائے. ایک، انسان کو پیدا کیا، اس کی تخلیق. 2، اس کی تعلیم کا انتظام کیا. معلوم ہوا کہ وجود، جیسے شیخ نے ابھی بتایا، انسان کے وجود کے پانے کے بعد اس کی بقا کے لیے انسان غذا کا کم، علم کا زیادہ محتاج ہے. اور غذا میں بھی علم کا محتاج ہے کہ کیا کھائے کیا نہ کھائے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس طریقے سے حاصل کریں، کس طریقے سے کھلائیں، ذبح کرنے کے اعتبار سے ہو یا کمائی کے اعتبار سے ہو. خود اپنے جسم کی بقا کے لیے جس غذا کی انسان کو ضرورت ہے، اس غذا میں بھی انسان اس روحانی غذا کا محتاج ہے جو نبیوں کے ذریعے سے وحی کی صورت میں انسان کو دی جاتی ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جن آیات کو نازل فرمایا، ان میں بتایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے علم کا انتظام کیا، اس کو علم دیا اور علم کی بقا اور اس کی حفاظت کا بھی طریقہ سکھایا قلم کے ذریعے سے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. عمومی طور پر بتایا اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، بتایا نہیں کس کو پیدا کیا. پھر اس تعمیم کے بعد خاص طور سے بتایا خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علقہ سے، ماں کے رحم میں. بچہ جب رحم ٹھہر جاتا ہے تو اس وقت میں جو پہلی صورت ہوتی ہے وہ علق ہے. نطفہ جب جا کے ٹھہر جاتا ہے اور بچے کی شروعات ہوتی ہے، وہ پہلا مرحلہ علقہ. خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. بتایا کہ انسان نہیں جانتا تھا، اس کی اصل، اس کی شروعات لا علمی سے ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں باہر نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لا علمی کے سمندر میں انسان کو غوطہ کھانے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے علم نازل کیا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو سکھایا جو نہیں جانتا تھا. معلوم ہوا کہ انسان کو ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جو پیدائشی طور پر اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے اس کو دیا جاتا ہے، جس کو کوئی اور نہیں دے سکتا ہے، جو خالق ہی دے سکتا ہے. یہ وحی والا علم ہے، یہ سائنس کا علم نہیں ہے، یہ تجربات والا علم نہیں ہے. اس میں انسان کے لیے فائدہ ہے لیکن وہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے. اصل علم جس کی انسان کو ضرورت ہے وہ وحی والا علم ہے، جو انسان کی زندگی کے مقصد کو اس کو بتاتا ہے، اس مقصد کے اعتبار سے کیا کوشش کرنا چاہیے یہ سکھاتا ہے، اس مقصد اور منزل تک پہنچنے میں کیا رکاوٹیں ہیں اور رکاوٹوں کو کیسے پار کیا جائے، اور اس میں کوتاہی ہو جائے تو اس کا تدارک کیا ہے، یہ ساری چیزیں بتاتا ہے. وہ علم جو بتاتا ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے، وہ علم جو دنیا کے پار مرنے کے بعد کی زندگی کی کامیابی اور وہاں کی نجات کا راستہ دکھاتا ہے. یہ وہ علم ہے، سائنس سے، تجربات سے یہ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، وہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو کھلے چھپے ہر چیز کا جاننے والا ہے، جو انبیاء کو تعلیم دیتا ہے، جو فرشتوں کو سکھاتا ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اس اللہ کی طرف سے آنے والا علم سارے علوم میں سب سے عظیم الشان علم ہے، یہ وحی والا علم ہے. انسان بغیر علم کے پیدا ہوا، اللہ نے اس کی تعلیم کا انتظام کیا، اور اس علم کے حصول اور اس کی اشاعت کے لیے انسان کو قلم پکڑنے اور اس کے استعمال کرنے اور علم کی حفاظت کر کے اس کو نقل کرنے، اپنے لیے دوسروں کے لیے اس کا طریقہ سکھایا. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. اللہ نے پہلی وحی میں آپ دیکھیں تخلیق کے بعد
سارا معاملہ علم کا بیان کیا، جبکہ عرب میں ہر قسم کی برائی ہے، عقیدے کی برائی، اخلاقی برائی، حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے برائی، ہر قسم کی برائی وہاں پر ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس معاشرے میں سب سے پہلے جو بات بطور پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ علم سے متعلق تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری خیر علم سے جڑی ہے اور سارا شر جہالت میں ہے۔ یہ جہالت ہے جس کے نتیجے میں ساری برائیاں وجود میں آتی ہیں، اور یہ علم ہے جو سارے اندھیروں کو مٹانے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے علم کے بارے میں جاننا اور علم کی اہمیت کو سمجھنا، علم حاصل کرنا، یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور علمیہ میں ہم نے خاص طور سے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے، اس اعتبار سے بھی کہ علم کے آداب کیا ہے۔ یہاں ہم نے خصوصی طور پر ادب طالب علم نہیں کہا، اس لیے کہ یہاں پر علم کے اعتبار سے تحمل اور ادا دونوں کے اعتبار سے آداب ہیں، علم لینا اور علم دینا۔ اسی طرح سے علم کی حفاظت اور اس کی اشاعت ہر اعتبار سے، دروس علمیہ میں حضور کے اعتبار سے، استماع کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے باقی سارے معاملات جو علم سے جڑے ہیں، چاہے وہ اخذ علم کے اعتبار سے ہو یا علم کے پہنچانے اور دینے کے اعتبار سے ہو، یا وہ استنباط کے اعتبار سے ہوں یا وہ اتباع کے اعتبار سے ہوں، یہ ساری چیزیں جو علم کے اطراف ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں کہ طالب علم کے لیے بھی رہنمائی ہو اور علم کے لوگوں تک پہنچانے والے مبلغ کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہو۔ یہ ساری چیزیں کل ملا کر 31 ابواب ہمارے سامنے ہیں، جس میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل جہالت کے اعتبار سے، کیونکہ وہی اصل ہے، شروعات وہیں سے ہوتی ہے، اور بربادی کی وجہ بھی جہالت ہی ہے۔ تو جہالت کیا ہے، اس سے نکلنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ انسان کے پاس اگر محرک نہ ہو، داعیہ نہ ہو، تو آدمی کیوں علم حاصل کرے؟ اور انسان کے لیے خوف بڑا محرک ہوتا ہے۔ انسان اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی فلاں چیز حاصل کرنے کے لیے چلو، اس میں حرکت اتنی آسانی سے پیدا نہیں ہوتی ہے، لیکن وہیں اگر کوئی خطرہ سامنے آ جائے تو آدمی میں حرکت جلدی ہوتی ہے۔ کسی مجلس میں اگر سانپ آ جائے، حرکت تیزی سے حرکت ہوتی ہے۔ خطرہ انسان کو زیادہ جلدی حرکت میں لاتا ہے۔ تو علم کا فائدہ جاننے سے پہلے ضلالت اور جہل کی برائی کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے، تاکہ آدمی کو علم کی اہمیت معلوم ہو۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، ازداد سے چیزوں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ جو آدمی دھوپ میں چل کے آیا ہو، اس کو سائے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جو پیاس سے گزرا ہو، اسے پانی کے ٹھنڈے گھونٹ قیمتی معلوم ہوتے ہیں۔ لہذا جہالت اگر معلوم ہو جائے اس کا نقصان کیا ہے، تو علم کی اہمیت اور اس کی طلب دل میں زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پہلے جہالت کا باب ہم نے رکھا ہے۔ اس کے بعد 3 ابواب ہیں جو علماء کی فضیلت، علم کی فضیلت اور طلب علم کی فضیلت سے متعلق ہے، اس لیے کہ علم کے حاصل کرنے میں اصل علماء ہیں۔ یہ اصل جو ہے، علم کہاں سے لیا جائے، اصل اس کے لیے علماء ہے۔ اس کی وجوہات بھی ہم دیکھیں گے۔ پھر ان 3 باب کے بعد میں، ابواب کے بعد میں، پھر ایک آخری فصل ہے جس میں طالب علم کے لیے یا علم والوں کے لیے جو آداب ہیں اس کو جمع کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ ایک مختصر کتابچہ ہے جو ایک کتاب کا اختصار ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو اس کو ہم مکمل کریں گے کہ طالب علم کے لیے کن آداب کی رعایت ضروری ہے۔ اصل میں درس کے لیے اس کو پہلے ہی ہم لوگوں نے عام کر دیا، ورنہ اصل یہ کتاب آگے بننے والی تھی اور اپنے تکمیل کے مرحلے میں یہ ہے، ابھی کافی وقت ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جہالت کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اے نبی آپ کہیے، کیا ہم تم کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ بالاخسرین اعمالا، عمل کر کے بھی کون گھاٹے میں اور زیادہ بڑے گھاٹے میں ہے؟
زیادہ بڑے خسارے میں یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں کی گئی ان کی ساری کوششیں یہیں رائے گاں چلی گئی، برباد ہو گئی، وہ آخرت میں پہنچی بھی نہیں۔ قبولیت کے اعتبار سے وہ ان کے لیے نجات کا وسیلہ اور سبب اور ذریعہ شمار ہی نہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی گمان میں، خوش فہمی میں، بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی چیز ہے کہ انسان دوائی سمجھ کے زہر کھا رہا ہو، وہ ایسی چیز کھا رہا ہو جو اس کے لیے ہلاکت ہو، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے، صحت کا ذریعہ ہے، شفا کا ذریعہ ہے۔ اس سے بڑا بدقسمت کون ہے جو کوشش کر کے بھی ناکام۔ ایک تو وہ ہے جو کوشش ہی نہ کرے، سست پڑا رہے، یا حق کو نہ جانتا ہو یا جان کر بھی نہ کرے، لیکن ایک وہ ہے جس کے اندر جذبہ تھا، نجات پانا چاہتا تھا، کامیاب ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ ناکام ہو گیا، اس کی کوششیں برباد ہو گئی۔ کیا غلطی اس کی تھی؟ اس نے عمل کی تصحیح کی شرط پوری نہیں کی، عمل کو صحیح کرنے کے لیے جو شرط ہے اس نے وہ ادا نہیں کی۔ اس کے پاس علم نہیں تھا، بغیر علم کے اس نے عمل کیا، بغیر علم کے اس نے عمل کیا اور غلط کو صحیح سمجھ کر اسی پر زندگی بھر مجاہدہ کرتا رہا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے قبول ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ اب ایک آدمی اگر نماز کا شوقین اور وضو چھوڑ دے اور نماز پڑھے، ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان چاہتا ہے کہ آخرت والا عمل کریں، اللہ کو راضی کریں، آخرت میں کامیاب ہو، اس کے لیے عمل کریں، لیکن وہ یہ نہ جانے کہ آخرت میں کامیاب کس چیز سے ہوتے ہیں، اللہ راضی کس چیز سے ہوتا ہے، نجات کا وسیلہ اور ذریعہ کیا ہے۔ بس وہ اپنے دل سے کچھ بھی طے کر لے، جس کو خود وہ دین سمجھے، اپنی عقل سے جس کو اچھا بنا لے، یہ اچھا لگتا ہے، اور آدمی عمل کرنے میں اس راستے پر دوڑ پڑے، اپنی طرف سے طے کر لے کہ کون سا راستہ اچھا ہے، یہ نہ دیکھے کہ منزل کی طرف لے جاتا ہے کہ نہیں۔ وہ اپنی پسند سے راستہ اختیار کر لے اور اس پر دوڑتا رہے، اس کی دوڑ اس کو ناکامی کی طرف لے جائے گی، ہر قدم منزل سے دور لے جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان علم کی طرف راغب ہو۔ اسی لیے اب جب علم کا جذبہ پیدا ہو تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علم کی فضیلت اور ضرورت کیا ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی چیز کی فضیلت انسان کو معلوم ہو تو ایسے انسان کے لیے اس چیز کی طلب میں کوشش اور مجاہدہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ فضیلت کسی بھی عمل کی تکلیف برداشت کرنے میں مدد کرتی ہے۔ جب آپ آدمی پیسے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، تو ایک انسان رات دن ایک کر کے اس کے لیے دوڑ دھوپ کر کے، اس کے لیے مجاہدہ کر کے اس کو حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت معلوم ہے، اس کی فضیلت معلوم ہے۔ بلکہ آدمی اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں آتا ہے، بیوی بچوں سے دوری برداشت کر لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ ضروری ہے۔ جب کسی چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو اس کے لیے اپنی مرغوبات کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا علم کی فضیلت کیا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے لیے آداب کیا ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آداب سے محرومی کی وجہ سے ہم برکات سے محروم ہو جائیں، کیونکہ علم کے آداب کی رعایت اگر نہ کی جائے تو علم صرف معلومات کا ڈھیر بن کے رہ جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں، اس کی برکات ضروری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف میں علم، ان کے علم میں برکت تھی، اور آج معلومات کی کثرت ہے لیکن اس کی برکات نہیں ہے۔ محض معلومات علم نہیں ہے، آگے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اس لیے علم کے لینے اور علم کے سیکھنے سکھانے کے آداب کی رعایت بھی ضروری ہے، تاکہ علم کی برکات سے ہم مستفید ہوں، وہ علم ہمارے لیے خیر اور نجات کا ذریعہ بنے، اس کی بقا اور اس میں ارتقاء ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ لہٰذا یہ ساری باتیں ہیں جو بطور مقدمہ ہم نے رکھی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وحی علم سے متعلق نازل کی، جس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جہالت کے نقصانات کیا ہے۔ یہ پہلا باب ہے، جو پہلی فصل ہے۔
اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، جہالت کے بارے میں انسان کی، برے انسان کی برائی اللہ نے بیان کی تو فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ دو وصف بگڑے ہوئے انسان کے اللہ نے بیان کیے، ایک ظلم اور دوسرے جہل۔ ظلم کیا ہے؟ حق کو نہ جاننا، حقدار کو اس کا حق ادا نہیں کرنا۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلمات اسی سے لفظ بنا ہے، ظلم اندھیرا۔ ظلم میں اندھیرا اپنے آپ آ جاتا ہے، انسان حقدار کو اس کا حق ادا نہ کرے۔ اسی لیے شرک کے بارے میں بھی کیا کہا گیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک یہ ہے کہ انسان اللہ کا حق اللہ کو دینے کی بجائے کسی اور کو دے دیتا ہے۔ حقدار کو اس کا حق ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ اسی طرح سے بندوں کو ان کا حق نہ دینا یہ بھی ظلم ہے، ان کا حق چھین کر ضائع کرنا یہ بھی ظلم ہے، حقدار کی بجائے کسی اور کو حق دے دینا یہ بھی ظلم ہے۔ تو حقدار کو حق نہیں دینا ظلم ہے، لیکن ظلم کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ظلم کرتا ہے آدمی؟ جہل کی وجہ سے، یا تو وہ جہل علمی ہوگا یا عملی۔ ایک انسان علم کے بغیر عدل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اکثر ظلم کی وجہ جہالت ہوتی ہے، چاہے وہ جہالت علمی ہو یا عملی۔ اللہ تعالیٰ نے دو وصف انسان کے ذکر کیے، کہا کہ انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً انسان ظالم ہے، جاہل ہے، بڑا جاہل، بڑا ظالم۔ اس آیت کے ضمن میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والجہل والظلم ہما اصل کل شر، جہالت اور ظلم ہر شر کی جڑ ہے۔ دنیا میں آپ جتنی بھی برائیاں دیکھیں، ان برائیوں کی جڑ میں دو چیزیں یا دونوں میں سے ایک دکھائی دیں گی۔ ہر برائی کی جڑ دو چیزیں ہیں، جہالت اور ظلم۔ کما قال سبحانہ وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا، امانت کو انسان نے اٹھا لیا، ذمہ داری اٹھائی۔ انه كان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ یہاں پہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ساری برائیوں کی جڑ دو چیزیں ہیں، ایک جہالت اور دوسرے ظلم۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہی بات کہتے ہیں تھوڑی آگے بڑھ کے، کہتے ہیں فَأَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ هُوَ الْعِلْمُ وَالْعَدْلُ وَأَصْلُ كُلِّ شَرٍ هُوَ الْجَهْلُ وَالظُّلْمُ، کہتے ہیں کہ ہر خیر کی چابی، جڑ، ہر خیر کی، ہر بھلائی کی جڑ علم اور عدل ہے، علم اور عدل، اور ہر شر، ہر برائی کی جڑ جہالت اور ظلم ہے۔ کیا آپ کسی ایسے قاضی اور جج کا تصور کر سکتے ہیں جس کو معلوم نہ ہو کہ اس کو کیا حق دینا چاہیے؟ کسی ایسے انسان کو قاضی بنا کر بٹھا دیا جائے جس کو حقدار کا حق معلوم نہ ہو، چاہے وہ میراث کے معاملات ہوں، چاہے آپسی جھگڑے ہوں۔ اب ایسا انسان جو قانون ہی نہ جانتا ہو اگر فیصلہ کرنے کے لیے بٹھا دیا جائے، ایسا انسان اس سے تصور نہیں کر سکتے کہ وہ حقدار کو اس کا حق دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ظلم کی جڑ بھی جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے انسان حقدار کو حق نہیں دیتا ہے۔ تو ایک انسان اگر علم ہی نہ رکھتا ہو، اس سے عدل کی توقع نہیں کی جا سکتی، ایسے انسان سے ظلم ہی کی توقع ہوگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم کر بیٹھے گا، وہ خیر خواہی کے انداز میں بھی ظلم کرے گا۔ لہذا ساری خیر کی چابی اگر دیکھا جائے تو علم ہے، اسی کے نتیجے میں عدل پیدا ہوتا ہے۔ صحیح علم عدل کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ لہذا دنیا میں اگر عدل و انصاف نہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کی اصل وجہ بھی جہالت ہے، یا تو وہ جہالت علمیہ ہے یا وہ جہالت عملی ہے، یا تو جہالت علمی اعتبار سے جہالت ہے یا پھر عملی اعتبار سے، جیسا کہ آگے بھی ہم دیکھیں گے۔
لہٰذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کے اوصاف میں سے جہالت کو شمار کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہیں ہم ان میں سے نہ ہوں۔ اور اللہ نے جہالت اور ظلم کو جوڑا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دونوں کا رشتہ ہے۔ دنیا میں جتنے قسم کے ظلم ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں جہالت کا دخل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ دنیا سے ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا موٹا حل یہ ہے کہ آپ دنیا سے جہالت کو ختم کریں۔ اگر علم آ جائے، بتائیے ایک انسان مثال کے طور پر صحابی ہیں، اپنے غلام کو پیٹ رہے ہیں، ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز سنی، اے ابو مسعود، اللہ تم پر اس سے بھی زیادہ قادر ہے جتنا تم اس غلام پر قادر ہو۔ کہتے ہیں اس سے بھی میں سمجھ نہیں پایا بات کو، دھیان نہیں دیا، اور کون بول رہا ہے اس طرف بھی توجہ نہیں گئی۔ پھر آواز کان میں آئی، وہی بات، وہی شخص۔ پلٹ کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے ابو مسعود، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے بھی زیادہ قادر ہے جتنا تم اس غلام پر قادر ہو۔ کہتے ہیں جب میں نے جملہ سنا میرے ہاتھ سے لکڑی گر گئی اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ اللہ کے لیے آزاد ہے، اس غلام کو میں آزاد کر رہا ہوں۔ بتائیے، آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ کی طرف سے آگ تم سے لپٹ جاتی۔ ایک انسان کو اگر اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے، ایک انسان اگر واقعی حقیقت جان لے کہ میں کسی پر اگر ظلم کر رہا ہوں یا میں کسی کو اگر اس کی ضرورت سے زیادہ، غلطی سے زیادہ سزا دے رہا ہوں، میں اگر اس پر قادر ہوں، جو چاہے کروں، اللہ تعالیٰ مجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ یہ جو احساس ہے، یہ علم، یہ معرفت ایک انسان سے ظلم کو بھی چھڑا دیتی ہے، وہ ظلم کی بجائے احسان کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ احساس، یہ شعور اگر انسان کے اندر آ جائے، ظالم بھی عدل کرنے والا بلکہ احسان کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سماج سے اگر آپ کو ظلم ختم کرنا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی قدرت کا علم، اللہ کی پکڑ کا علم اس کے دل میں اگر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، ایسا آدمی ظلم چھوڑنے والا بن سکتا ہے۔ یہ علم ہے اللہ کے اسماء و صفات کا علم، اللہ کے حقوق کا علم، اللہ کی قدرت کا علم، انجام کا علم، اور اس کا احساس ایک انسان کو ظلم سے بچاتا ہے، ظلم کرنے سے بچاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ جہالت ہے جو سارے ظلم کی جڑ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہالت سے منع کیا ہے، ہر قسم جہالت کی۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نبی آپ جاہلوں میں سے نہ ہونا، وہ برے لوگ ہیں، ان میں سے نہیں بننا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں ساری امت کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم جاہلوں میں سے نہ بنیں۔ بہت سے لوگوں سے اگر کہا جائے بھئی آپ فلاں مسئلے پر ایسا ایسا ہے، کہ ہم تو جاہل ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ دین کی بات اگر ان کے سامنے رکھی جائے، توحید کی بات، اتباع سنت کی بات رکھی جائے، وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اور بات سننے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہتے ہیں ہم جاہل ہیں۔ جبکہ جاہل اگر ہیں، واقعی وہ مانتے ہیں تو انہیں بات سننا چاہیے، لیکن وہ اہل علم کی بات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، حق بات سننے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتے ہیں ہم جاہل ہیں، ایسے مسائل میں ہم نہیں پڑھتے، جبکہ مسئلہ ایسی چیزوں میں ہے جو دین کے بنیادی معاملات ہیں۔ تو جہالت کوئی شرط کی چیز نہیں، یہ عیب ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم جاہلوں میں سے نہ بنیں۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی بھر کوشش کرتا رہے کہ جن معاملات کا وہ مکلف ہے ان میں وہ جاہل نہ رہے، جن معاملات کی ذمہ داری اس پر ہے ان معاملات میں وہ جاہل نہ رہے، اس کو زندگی بھر اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ جاہل باقی رہنا یہ خیر نہیں، یہ شر ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ ہم جاہل نہ رہیں۔ لیکن جہالت ہے کیا؟ جہالت کی 3 قسمیں ہیں۔ الراغب الاصفہانی کہتے ہیں اپنی کتاب مفردات غریب القرآن میں
کہتے ہیں الجہل علی ثلاثۃ اطرق، جہالت 3 طور پر ہوتی ہے۔ الاول وهو خلو النفس من العلم، جہالت کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کے پاس علم نہ ہو، لا علمی، نہ جاننا۔ هذا هو الاصل، کہتے یہ اصل ہے، یعنی انسان پیدا ہوا ہے اسی حال میں پیدا ہوا کہ اس کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ والثانی اعتقاد الشیء بخلاف ما هو علیہ، جہالت کی دوسری قسم یہ ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو اس کی حقیقت کے برخلاف جانے، صحیح کو غلط سمجھے، غلط کو صحیح سمجھے، اس کا عقیدہ حقیقت کے برخلاف ہو۔ والثالث فعل الشيء بخلاف ما حقه ان يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا او فاسدا، یعنی تیسری قسم یہ ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو اس کے حق کے برخلاف کرے، یعنی صحیح کام کرنے کی بجائے غلط کام کرے، چاہے اس بارے میں وہ اعتقاد یہ رکھتا ہو کہ صحیح ہے یا غلط سمجھ کے کرے، جانتے بوجھتے کرے، تو حق کے برخلاف کام کرنا یہ بھی جہالت ہے۔ سمجھنا غلط کو صحیح، صحیح کو غلط، یہ بھی جہالت ہے۔ اور غلط کام کرنا چاہے وہ جان بوجھ کے ہو یا انجانے میں ہو، یہ بھی جہالت ہے۔ تو معلوم ہے کہ جہالت علمی اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور عملی اعتبار سے بھی۔ اس لیے گناہ کو بھی جہالت کی بنیاد پر کیا گیا عمل قرار دیا گیا ہے۔ عمل منکم سوءا بجہالت، کہ جو جہالت میں آ کر برائی کر بیٹھے۔ تو ایک انسان جہالت میں برائی کرے کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان کو جو کرنا چاہیے تھا وہ کرنے کی بجائے کچھ اور کرے، علم کے تقاضے کو پورا نہ کرنا بھی جہالت ہے۔ نہ جاننا بھی جہالت، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط سمجھنا بھی جہالت، اور جو صحیح ہے اس کو نہ کرنا اور غلط کو کرنا بھی جہالت۔ تو جہالت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں آدمی مجرم نہیں بنتا ہے، کیونکہ پیدائشی طور پر آدمی علم کے ساتھ نہیں آتا، لہٰذا اس میں انسان کا قصور نہیں ہے، لیکن اس پر بقا انسان کو قصوروار بناتی ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ جہالت آدمی پیدا ہوا نہیں جانتا ہے، لیکن اسی حال پر باقی رہے، علم سیکھے نہیں تو مجرم بنتا ہے۔ اور ایک انسان کا صحیح علم حاصل کرنے کی بجائے غلط چیزوں کو علم سمجھ لینا اور اسی کے مطابق وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنا، یہ بھی جہالت ہے، جو اکثر اہل بدعات کی جہالت ہوتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل بدعات کی گمراہی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غلط بات کو صحیح اور صحیح بات کو غلط سمجھتے ہیں، جس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ پیدائشی طور پر جو لا علمی ہوتی ہے اس کو جہل بسیط کہتے ہیں۔ ایک آدمی نہ جانتا ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس لیے کہ کبھی اس کے سامنے صحیح بات آئی نہیں، کسی نے اس کو بتایا نہیں۔ لیکن دوسرا وہ آدمی ہے جو اپنے طور پر طے کر لے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور دلائل کی طرف رجوع نہ کرے، اہل حق کی طرف رجوع نہ کرے، بلکہ اپنے طور پر یا غلط رہنماؤں کی بات کو مان کر بلا تحقیق فیصلہ کر لے یہ صحیح ہے غلط۔ یہ اکثر اہل بدعات کی گمراہی کا سبب ہے کہ انہوں نے اصل مصادر کی طرف، ماخذ کی طرف رجوع نہیں کیا، اپنے طور پر طے کر دیا۔ تو یہ جہل مرکب اس کو کہتے ہیں، پہلا جہل بسیط، دوسرا جہل مرکب۔ اور تیسری قسم کہ انسان غلط کام کرے چاہے وہ جانتے ہوئے ہو انجانے میں، عملی اعتبار سے غلط کام، حق کے برخلاف عمل کرے۔ دوسری جو قسم ہے یہ نصارہ کی گمراہی ہے، اور تیسری جو قسم ہے یہ یہود کی گمراہی ہے۔ نصارہ نے اپنے طور پر باطل عقائد گھڑے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، 3 میں کا تیسرا قرار دیا، اور اسی طرح سے رہبانیت کو اپنے لیے حلال کر لیا، بلکہ دینداری سمجھ کر مجاہدے کا اعلیٰ مرتبہ قرار دیا، اور اپنے طور پر ایسے مجاہدے ایجاد کیے جو دین میں نہیں تھے، نکاح ترک کیا، حلال کھانے اپنے لیے حرام کر دیے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کی اس کو حق سمجھ کر، اچھا سمجھ کر۔ فیصلہ کہاں سے کیا؟
اپنے طور پر، جبکہ دین میں وہ نہیں تھا، نہ یہ عقائد تھے نہ یہ اعمال تھے، لیکن انہوں نے اپنے طور پر عقیدے گھڑے، اپنے طور پر انہوں نے مجاہدے گھڑے اللہ کی محبت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں، بری نیت سے نہیں، لیکن انہوں نے غلط کو صحیح بنا لیا، صحیح کو غلط بنا لیا، توحید چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے، تعظیم میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ایک نبی اور رسول کو اللہ کے برابر کر دیا۔ یہ جہالت کا نتیجہ تھا، یہ جہل مرکب ہے، اپنے طور پر دین میں عقیدے اور اعمال ایجاد کرنا۔ اکثر اہل بدعت کی یہی مصیبت ہوتی ہے، جذبہ ان کا اچھا تھا، جذبہ ان کا اچھا تھا، لیکن صرف جذبہ اچھا ہونا کافی نہیں، انسان کے پاس حق کی معرفت ہونا بھی ضروری ہے۔ لوگ جذبے کو کافی سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے، اگر آپ ان کو سمجھا کہ ہمارا جذبہ اچھا ہے، چاہے وہ اولیاء کو تعظیم میں اتنا بڑھا دیں کہ اللہ کے برابر کریں، اولیاء کی محبت کے نام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جلسے جلوس منائیں، عید منائیں، نبی کی محبت کے نام پر، دین میں بدعتیں ایجاد کریں نیکی قرار دیتے ہوئے۔ جذبہ اچھا ہوتا ہے لیکن علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، تو صرف جذبہ انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، وہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں، علم بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دین کا جذبہ اگر علم کی شاہراہ سے جدا ہو جائے، گمراہی کے گڑھے میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ خالی جذبہ کافی نہیں، جذبے کے ساتھ علم بھی ہونا ضروری ہے، حق کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ اس کے برعکس آپ یہود کو دیکھیں، یہود کا مسئلہ کیا تھا؟ معلومات ان کے پاس تھی، معلومات ان کے پاس تھی، بلکہ معلومات کا مزاج ایسا تھا کہ اللہ کی طرف سے اگر بقرہ کے ذبح کرنے کا حکم آیا تو اور ڈیٹیل پوچھ رہے ہیں، کیسی ہونا چاہیے گائے، تحقیق کا مزاج تھا، تعمیل کا نہیں تھا۔ ان کے پاس مزاج تحقیق کا تھا، لیکن وہ تحقیق بھی ایسی تحقیق تھی جو تعمیل سے بچائے، اتنا پوچھنا کہ عمل مشکل ہو جائے، بات بات پر بحث، بال کی کھال نکالنا، ہر بات میں مجادلہ کرنا، باریکیاں تلاش کرنا۔ معلومات ان کے پاس تھی لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل ان کی زندگی میں نہیں تھی، خشیت ان کے پاس نہیں تھی، اللہ کا خوف، آخرت کی نجات کا احساس نہیں تھا ان کے پاس۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان کے دلوں میں سختی تھی، ایک کے بعد ایک اللہ کے حکموں کو توڑ دینا، معصیت کا ارتکاب کرنا، اللہ کا حکم نہیں ماننا، خواہشات کی پیروی کرنا، اللہ کی بات، رسول کی بات ماننے کی بجائے اپنی خواہشات کا غلام بن جانا، شیطان کی نقش قدم پر چلنا، یہ ان کا ایک عام طرز بن چکا تھا۔ ساری معلومات کے باوجود بھی وہ گمراہ قرار پائے اور اللہ کے غضب کے مستحق قرار پائے۔ یہی وہ دو طبقے ہیں جن کی جہالت سے بچنے کی دعا ہم کو سورۃ الفاتحہ میں سکھائی گئی ہے، انہی کے طرز عمل سے بچنے کی تلقین ہم کو کی گئی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا طبقہ ہے، صحابہ، جنہوں نے علم اور عمل دونوں کو جمع کیا۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں 10 آیتیں آتی تھی، ہم وہ سیکھتے تھے، اس پر عمل سیکھتے تھے، پھر اس کے آگے بڑھتے تھے۔ جنہوں نے علم کو اور عمل کو جمع کیا، یہاں حکم آیا شراب حرام، وہاں شراب چھوٹ گئی، یہاں حکم آیا پردے کا، اگلے دن سے پردہ ہو گیا، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اوامر ہوں یا نواہی، تعمیل کا مزاج۔ تعمیل علم کے بغیر بھی نہیں اور علم تعمیل کے سوا نہیں، دونوں جمع۔ اسی لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ لیکن اس کی تفصیل میں کتابوں کا نام نہیں، افراد کی طرف رہنمائی کی گئی، رجال کی طرف رہنمائی کی گئی، سلف کی طرف رہنمائی کی گئی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان راستے کی وضاحت کے لیے افراد کا ذکر ہو رہا ہے۔
اسی لیے ہم کہتے ہیں کتاب و سنت کی پیروی میں کیا ہونا چاہیے؟ سلف کا منہج۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں منہج کی تعلیم ہم کو دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ منہج کہاں سے لائی؟ سورۃ الفاتحہ میں منہج ہے، کیونکہ منہج کا، منہاج کا، نہج کا لغوی معنی سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی منہج ہے۔ تو صحابہ کے منہج کی پیروی کی ہم کو تلقین کی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دونوں جہالتوں سے نجات پائی، لا علمی سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا، اور بے عملی سے بھی، جو کہ عملی جہالت ہے، اس سے بھی بچے رہے، ہر قسم کی جہالت سے وہ بچے رہے، علمی عملی۔ اس لیے ان کے راستے پر ہم کو چلنے کے لیے کہا گیا۔ اور دو جہالتیں، نصارہ کی جہالت جو علمی جہالت تھی، اور یہود کی جہالت جو عملی جہالت تھی، دونوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا۔ یعنی ایسی چیز ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال، یہود وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، کیوں؟ جان کے بھی عمل نہیں کیا، عملی جہالت سے، اور نصارہ بھٹکے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جانا ہی نہیں واقعی صحیح راستہ کیا ہے، انہوں نے اپنے طور پر عقائد گھڑے، علم کی بنا پر نہیں، محض جذبے کی بنا پر، محبت کے نام پر، اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے مجاہدے کیے، علم سے عاری ہو کر۔ ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں، یہود۔ ان کے پاس عمل تھا لیکن جس کی بنیاد علم پر نہیں تھی، دونوں بھی نہیں چاہیے۔ تیسرا طبقہ جو اللہ کے نزدیک مقرب ہے، وہ جنہوں نے علم کے ساتھ عمل کو جمع کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہالت والوں سے نجات کی دعا ہم کو سورۃ الفاتحہ میں سکھائی گئی، اور جہالت سے بچ کے علم والے، راستے پر چلنے والے اور علم کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہمارے سلف، خصوصاً صحابہ ہمارے لیے، اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور صالحین گزرے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر جنہوں نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا، ان کے راستے پر چلنے کی دعا ہم کو اللہ نے سکھائی، اس کے مانگنے کی ہم کو تلقین کی۔ تو جہالت ایک ایسی برائی ہے جس نے یہود و نصارہ کو ہلاک کیا، یہود کو عملی جہالت نے اور نصارہ کو علمی جہالت نے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہالت سے بچیں۔ تو یہاں تین جو جہالتیں ہیں، ان کو الراغب الاصفہانی نے اپنی کتاب مفردات غریب القرآن میں ذکر کیا ہے۔ ایک نہ جاننا، جو کہ اصل ہے، پیدائشی طور پر نہیں جانتا انسان، لیکن اس کے بعد دو اور جہالتیں ہیں کہ ایک انسان غیر حق کو حق سمجھ لے، اور تیسرا حق کا حق ادا نہ کرے، حق کے مطابق عمل نہ کرے، یہ بھی جہالت ہے۔ ان تینوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ لا علمی جرم نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے کہ کہا کہ اصل یہی ہے، تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے بطون سے اس حال میں باہر نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا ہے، گناہ گار نہیں ہوتا ہے۔ تو پیدائشی طور پر وہ لا علم پیدا ہوتا ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، اصل ہے لا علمی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، اپنے آپ نہیں، اس کے لیے ایک عمل ہے، اصل جہل ہے، اس کے بعد علم آتا ہے۔ پہلے لا علمی ہوتی ہے، اس کے بعد علم آتا ہے، پہلے اندھیرا تھا پھر اجالا آیا۔ تو اس جہالت کو ہٹانے کے لیے پھر علم آتا ہے، لہٰذا انسان پیدائشی طور پر نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے نبی اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے فرمایا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ، انسان کو سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ اسی لیے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ نے آپ کو لا علم پایا تو آپ کو رہنمائی دی۔ ضال یہاں گمراہ کے معنی میں نہیں، لا علم کے معنی میں۔ یہی آیت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔
پیدائشی طور پر انسان نہیں جانتا، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ حق کی تلاش میں تھے، کیا صحیح ہے نہیں معلوم تھا. ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا. ووجدک ضالا فہدی، آپ کو لا علم پایا تو اللہ نے آپ کو رہنمائی عطا کی. تو اصل یہی ہے کہ انسان نہیں جانتا ہے، لیکن اس پر بقا نہیں ہونی چاہیے. چلو بھائی بغیر علم کے پیدا ہوئے ایسی فطرت پر مریں گے نہیں. پیدائشی طور پر لا علم پیدا ہوا، لیکن پیدا ہونے کے بعد وہ مکلف بنا علم حاصل کرنے کا. اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عمل کرے، اللہ کی مرضیات کے مطابق جیے. تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جانے کہ اللہ کی پسند کیا ہے. اللہ کی پسند کے مطابق جینے کے لیے اللہ کی پسند کو جاننا ضروری ہے، یہ تقاضا ہے. منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ جاننا ضروری ہے. اسی طرح سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضا ہے کس میں یہ جاننا ضروری ہے، تب وہ مکلف ہو گیا. اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے وجود کا مقصد، تخلیق کا مقصد عبادت ہے، صرف اللہ کی عبادت ہے. کیسے کریں یہ جاننا ضروری ہے. جب مقصد عبادت ہے تو عبادت کا طریقہ، اس کے اوقات، اس کی شروط، اس کے واجبات سب جاننا ضروری ہوگا. تو یہ مقصد کی تکمیل کے لیے شرط ہے، اس کا تقاضا ہے، لازم ہے. تو کہا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے، بطون سے اس حال میں باہر نکالا پیدائشی طور پر، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں ولی پیدا ہوئے قرآن حفظ تھا. آپ دیکھیں یہ آیت بتا رہی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس میں کہا کہ تم سب کو اللہ نے کس حال میں باہر نکالا. افریقہ میں کچھ سال پہلے ایک پیدائشی قاری صاحب تھے، ہاں بہت پہلے کی، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، 10-15-20 سال پہلے افریقہ میں کوئی تھا، وہ بہت جلد سے جلوس اس کے ہوئے، بڑی بڑی بھیڑ میں وہ قرآن پڑھتا تھا پیدائشی طور پر. عرب ہی کے علماء نے کہا کہ یہ سب غلط ہے، اور اسی آیت کو ذکر کیا استدلال میں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے بطون سے اس حال میں باہر نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے تمہیں سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، اور سوچنے کی طاقت دی. یہ صلاحیتیں دی تاکہ تم اللہ کی شکر گزار بن جاؤ. اللہ نے لا علم پیدا کیا لیکن علم کے آلات سے نوازا. دیکھیے ایک ہی آیت میں اللہ نے لا علمی کو ذکر کیا، لیکن اسی کے ساتھ علم کے حصول اور علم کے تدبر اور فہم کے ذرائع کو بھی ذکر کیا. معلوم ہے کہ اس پر بقا مطلوب نہیں ہے، تو شروعات ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، 3 صلاحیتیں ذکر کی. سمع سننے کی طاقت، کان، والابصار آنکھیں، دیکھنے کی صلاحیت، بینائی، سماعت و بصارت، اور تیسری چیز والافئدہ، قلب، قلوب، تمہارے سوچنے کی صلاحیت دی. کان کے ذریعے سے حق بات کو سنو، آنکھ کے ذریعے سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اور پھر غور و فکر کرو دل میں، اور پھر حق کو جانو، منزل تک پہنچو، حق ادا کرو. لیکن یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ آنکھ سے پہلے کان کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اپنے مشاہدے اور تجربات پر اللہ کی وحی کو مقدم کرنا چاہیے. جو سماعی علم ہے، جو نبیوں کے ذریعے سے ملتا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والا پکارتا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. سنا، سمعنا و اطعنا.
انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ایمان والوں کی بات جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ان کی بات یہی ہوتی ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. ہم سنیں گے مانیں گے. سننا ماننا. تو یہ جو سننے والا علم ہے یہ نبیوں کے ذریعے سے آتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سننا. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. ہم نے ایک عجیب پڑھنے والی چیز سنی، قرآن. تو یہ جو علم ہے اس سننے کے لیے اللہ نے کام کیا اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، تاکہ وہی علم جو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیا دیکھتے نہیں اونٹ کیسے پیدا کیا گیا، اس کی بناوٹ، اس کی تخلیق، اس میں معنویت و حکمت. آسمان کیسے اونچا اٹھایا گیا بلندیوں تک، پہاڑ کیسے نصب کیے گئے، زمین کیسے بچھا دی گئی، پھیلا دی گئی. یہ آیات ہیں. تو آیات دو طرح کی ہیں، ایک سماعی اور ایک بینائی کے اعتبار سے دیکھنے والی. تو ان دونوں آیتوں کے ذریعے ان میں غور کر کے اللہ کی آیات میں تدبر اور کائنات میں بکھری ہوئی پھیلی ہوئی آیات میں تفکر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین میں وہ غور و فکر کرتے ہیں. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے کلام میں تدبر اور کائنات میں پھیلی ہوئی آیات اور نشانیوں میں تفکر، ان دونوں کے ذریعے کہاں ہوگا؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. دل میں یہ قرآن میں غور نہیں کیا، کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ معلوم ہے کہ تدبر کی جگہ دل ہے. سن کے غور کرنا، دیکھ کے غور کرنا. تو یہ جو دل دیا یہ علم کا برتن ہے، اور آنکھ اور کان یہ علم کے حاصل کرنے کے وسائل اور ذرائع ہیں، آلات ہیں. تو اللہ نے پیدا تو علم کیا لیکن کہا ویسے ہی رہو. اس کی بات بتائی یہ ہم نے تم کو دیا تاکہ تم کیا کرو؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. واقعی انسان جب اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی کتاب میں احسانات کو، اللہ کے دین کو سنے گا، دین کی باتیں، اللہ کی رہنمائی پانے کے بعد اللہ کا شکر کرے گا اور واقعی اللہ کا حق اللہ کو دینے والا بنے گا. اور کائنات میں اللہ کی پھیلی ہوئی بلکہ اپنی ذات میں اللہ کی نعمتوں کو، آیات کو دیکھے گا. اللہ کی عظمت اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا اور اللہ کا شکر کرنے والا بنے گا. لعلکم تشکرون. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل انسان کی لا علمی ہے، لیکن اس پر بقا نہیں. اللہ نے وہ سارے وسائل اس کو دیے ہیں جن کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرے اور اس میں غور کرے. اور مقصود یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے. شکر گزار بننا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں دل میں اعتراف ہو کہ اللہ کی عطا ہیں، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا بنے، اور پھر ان نعمتوں کے تقاضوں کو اور حق کو ادا کرنے والا بنے. منعم کی معرفت اور اس کے حقوق کی ادائیگی یہ ضروری ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. لیکن اس لا علمی کے علاوہ دوسری قسم کیا ہے؟ جہل مرکب، جو میں نے شروع میں جس کو آیت تلاوت کی. وہ کیا ہے؟ غلط کو صحیح سمجھنا، صحیح کو غلط سمجھنا. یہ جہل مرکب ہے. اولیاء کی محبت کے نام پر ان کی قبروں پر سجدے کرنا دینداری بن گئی، اور اللہ رب العالمین کی توحید کا اہتمام کرنا، اللہ کے برابر کسی کو بھی نہیں ماننا، اولیاء کی دشمنی قرار پائی، بے دینی. اور جس کو کوئی وہابیت کہے، کوئی کچھ اور نام دے دے کہ کیا ہے، یہ اولیاء کو نہیں مانتے. تو یہ لا علمی کی بری قسم ہے کہ ایک انسان غلط کو صحیح سمجھ لے اور صحیح کو غلط سمجھ لے.
اور اس کی بنیاد پر انبیاء کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں، اولیاء کے دشمن بن جاتے ہیں۔ انبیاء کے دشمن لوگ کیوں بنے؟ انہوں نے انبیاء کی بات کو صحیح طور پر سمجھنے کی بجائے اس کو غلط مفہوم کے ساتھ لیا اور اپنے رسم و رواج کو ہی حق اور بنیاد بنایا، سماج کے بنائے ہوئے ڈھانچے کو اصل قرار دیا، اور انبیاء کو اس میزان میں، انبیاء کی دعوت کو اس ترازو میں تولنے لگے۔ غلط ہی دکھائی دے گا، ترازو ہی غلط ہو، سارے وزن غلط نکلیں گے۔ اسی لیے جو لوگ انڈیا جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہاں کا ترازو تھوڑا گڑبڑ ہوگا، وہاں الگ نکلے گا۔ ایئرپورٹ کے اعتبار سے تمہارا میچ نہیں ہوا تو 1-2 کلو زیادہ ہو جائے گا تمہارا، اس لیے کہ بعض اوقات ہمارا ترازو اس سے میچ نہیں کرتا اور یہ خطا کرتا ہے، اس کے ساتھ تمہارا ترازو میچ ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایئرپورٹ کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا، تو اپنے حساب سے توڑ رہا ہے۔ اللہ کی میزان آخرت میں تیرے اعمال اس میزان میں تولے جائیں گے۔ یہاں تو ایئرپورٹ کا خیال کر رہا ہے اس میزان کا، لیکن آخرت میں جہاں تجھے جنت میں جانا نہیں جانا، دو میں سے ایک فیصلہ ہونے والا ہے، اس میزان کے اعتبار سے بھی سوچا ہے۔ لہذا انسان اس میزان، اس پیمانے، ان اصولوں کی بنیاد پر سوچے جو اللہ کی طرف سے نبیوں کے ذریعے قرار دیے گئے ہیں، تیار کیے گئے ہیں اور بتائے گئے ہیں، ورنہ انسان آخرت میں ناکام ہوگا۔ سماج کی میزان کی بنیاد پر تولنے والا کتاب و سنت کی میزان میں فیل ہو جائے گا، باپ دادا کی میزان میں تولنے والا نبیوں کو اپنا اسوہ نہ بنانے کی وجہ سے فیل ہوگا۔ صحیح میزان میں تولنا ضروری ہے، اس لیے جہل مرکب کا شکار ہونے والے لوگ اکثر اپنے طور پر ترازو بنا لیتے ہیں اور ساری چیزوں کو، بلکہ کتاب و سنت کی باتوں کو بھی اس میزان میں تولتے ہیں۔ اسی لیے منکرین حدیث اس نتیجے میں پیدا ہوئے۔ کیوں؟ یہ حدیث ہماری عقل پر پوری نہیں اترتی۔ میزان عقل، میزان کتاب و سنت نہیں ہے۔ کئی حدیثوں کا انکار کر دیا، اپنے طور پر عبادات گھڑ لی۔ میزان خواب، میزان میرے دل میں اللہ کی طرف سے بات آئی ہے۔ میزان کیا ہے؟ اپنے دل کا خیال، وہم، گمان، جس کو الہام کہو یا کچھ اور کہہ دو۔ حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے رب سے روایت کی۔ کتنے صوفی اسی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ آپ دیکھیے اسرار احمد، کئی حدیثیں ہیں، جیسے حدیث کہ میں آسمان و زمین میں نہیں سماتا ہوں لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن صوفیہ کے نزدیک یہ حدیث معمول بھی ہے۔ پیمانہ اپنے طرف سے قائم کیا کہ محدثین نے جو اصول بتائے کتاب و سنت سے اخذ کر کے، حدیث کی صحت اور قبولیت کے اعتبار سے اور رد کرنے کے اعتبار سے اس کو بالائے طاق رکھ کر صوفیہ اس حدیث کو لیتے تو ہم بھی لے لیں گے، چاہے کتنی ضعیف اور جھوٹی حدیث کیوں نہ ہو۔ اس طرح کے معاملات کی وجہ سے بہت ساری گمراہیاں امت میں پھیل گئی کہ انسان ان اصولوں کو نہیں اپناتا جو واقعی اصول ہیں، اپنے طور پر اصول گھڑتا ہے اور پھر اس کے مطابق جیتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہ جہل مرکب ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحیات الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں عمل کے اعتبار سے کون لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، عمل کر کے بھی خسارے میں ہیں، کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں دنیا ہی میں رائیگاں چلی گئی، برباد۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں، اسی گمان میں، اسی خوش فہمی میں پڑے رہے ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دہشت گردی کے راستے پر چلے جاتے ہیں، اس کو جہاد کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ ویسے ہی جیسے حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ شراب کا نام بدل کے اس کو حلال کر دیں گے۔ یہ ایک اصولی بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا نام رکھ لینے سے غلط کام صحیح نہیں ہو جاتا، نام بدلنے سے چیز صحیح نہیں ہو جاتی ہے۔
کہ غلط چیز غلط ہی رہتی ہے، چاہے آپ اس کو کتنا ہی پیارا سا نام دے دیں، چیزوں کے حقائق نہیں بدلتے ان کے اسماء بدلنے سے۔ آپ اگر قبر پرستی کو اولیاء کی محبت کا نام دے دیں وہ جائز نہیں ہو جائے گی۔ اور اکثر جہالت اسی طرح ہوتی ہے، نام اچھا سا رکھ دیا جاتا ہے، کام وہی غلط ہوتا ہے جو ان مشرکین کا تھا، ان غلط لوگوں کا تھا جو ماضی میں گزرے۔ گمراہیاں نام بدل بدل کر آتی لیکن وہی رہتی ہیں۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جہاں حق کو جانے وہاں باطل کو بھی جانے، کہ کہیں وہ باطل میں مبتلا نہ ہو۔ گمراہیوں کو نہ جاننے کی وجہ سے آدمی آنے والے ادوار میں پچھلے لوگوں کی گمراہیاں نہیں جانتا ہے، اور کہیں نہ کہیں پاؤں پھسل کے اسی میں چلا جاتا ہے جس میں پہلے گئے۔ یہی وجہ کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کی گمراہیاں اور ان کے اسباب ذکر کیے ہیں۔ یہ صرف قصے بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے تاکہ ہم جانیں انہوں نے کیا غلطی کی۔ جو تاریخ کو نہیں جانتا ہے وہ تاریخ کو ریپیٹ کرتا ہے۔ ماضی میں جو گمراہ فرقے، گمراہ لوگ گزرے، اگر ان کے بارے میں آدمی نہیں جانتا ہے، یہ جہالت انسان کو انہی کی گمراہیاں ریپیٹ کرنے والا بناتی ہے۔ اسی لیے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں لوگ خیر کی بات پوچھتے تھے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ مخافۃ ان یدرکنی، اس خوف سے، اس خدشے سے، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس گمراہی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس شر کا شکار نہ ہو جاؤں۔ لا علمی خطرناک ہے، اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آج دیکھیں خوارج کے اوصاف ان تمام لوگوں میں، آئسس اور اس طرح کی جتنی تنظیمیں ہیں، داعش یا اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں میں وہی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جس آیت سے انہوں نے استدلال کر کے حضرت علی جو اس وقت کے خلیفہ راشد تھے ان کو کافر قرار دیا، آج اسی آیت کی بنیاد پر ایک بڑا طبقہ ہے جو اخوان المسلمون یا اسی نقش قدم پر چلنے والے ہیں، آج بھی وہی لوگ ہیں جو حکام کو کافر قرار دیتے ہیں۔ نہیں معلوم اس آیت کی تطبیق کیسے کرنا ہے، یہ آیت عام ہے، خاص ہے، کسی قید کے ساتھ ہے یا مطلق ہے، نہیں معلوم۔ یہ جہل مرکب ہے، اور آدمی سمجھ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں، بلکہ اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں، علماء بھی نہیں جانتے، اور جانتے تو چھپاتے ہوں گے، یہ بھی جہل ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیے کتنی دور تک یہ عنوان جاتا ہے اور کتنا ضروری ہے ان کا حاصل کرنا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ایک نوجوان کھڑا ہو کے بہت بولتا ہے، آپ لوگ حکام کو نصیحت نہیں کرتے ہو، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ چپ چاپ سنتے رہے۔ جب ہانڈی ٹھنڈی ہوئی، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، بات ختم ہوئی، تمہاری بات ہو گیا، بھڑاس نکل گئی، کہا سب ٹھیک، ایک بات کا جواب دو، تم کو کیسے معلوم پڑا کہ ہم نصیحت نہیں کرتے؟ تم نے کہا نا کہ آپ لوگ کچھ کر رہے نہیں، آپ لوگ بتا رہے نہیں، حکام کو نصیحت نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں، تم کو کون سا ذریعہ ہے تمہارے پاس؟ کیسے معلوم پڑا کہ ہم نہیں کرتے؟ خاموش۔ اپنے دل سے طے کر لینا، یہاں تک کہ علماء کو بھی، حکام بھی کافر، علماء بھی ان کے ساتھ اگر ہیں تو وہ بھی کافر۔ جب آدمی بہاؤ میں آ جاتا ہے تو ایک طلاق پہ نہیں رکتا نا، بہاؤ میں آتا ہے، ارے علماء بھی تو ہیں، علماء بھی کافر۔ کہ آدمی اپنی رائے پر اتنا مصر ہوتا ہے، اپنے آپ کو مرکز ملت ایسا بنا لیتا ہے کہ اس کی آڑ میں، اس کی رو میں جو بھی آئے طوفان اس کو بلڈوزر سے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ حکام بھی نہیں، علماء بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، آپ دلائل پیش کر دیں ان حدیثوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ بھی تو حدیث ہے نا، ذرا سنو، نہیں ہم نہیں مانتے، یہ حدیث اگر اصول سے ٹکرائے اس کو بھی نہیں مانتے، ضعیف ہوگی۔ جہالت، جہل مرکب، آدمی اپنے طور پر ایک فلسفہ گھڑ لیتا ہے، اسی کو حق سمجھتا ہے، اب اس سے جو ٹکرائے اس کو غلط قرار دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے اہل باطل کا طریقہ رہا ہے، یہ جہل مرکب اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں سب کی سب رائیگاں چلی گئیں، برباد ہو گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔
ہم کسی بھلے مشن پر ہیں، ہم کسی بڑے کام کو کرنے والے ہیں جس کو علماء بھی نہیں کر رہے ہیں، اچھے اچھے لوگ نہیں کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ یہ جہل مرکب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو عبادات میں پڑے رہتے ہیں، ان کا کہنا ہوتا ہے زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہے، کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ہم کو علم سے کیا لینا دینا؟ آپ لوگ علم حاصل کرو، صبح علم، شام علم، دوپہر قال اللہ قال رسول اللہ، ہمارے پاس جتنا علم آ گیا بس اب ہم عبادت کریں گے، یہی اصل ہے مقصود تخلیق کا، ہم عبادت کریں گے۔ بہت سارے عباد، عبادت گزار لوگ علم سے دور ہو کر انہوں نے عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھا اور امت کو بہت نقصان پہنچایا۔ بلا شبہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے کئی شعبے ہیں، کئی اعتبار سے یہ اللہ کا حکم پورا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا کئی اعتبار سے، چاہے وہ ذکر و تلاوت ہو، نماز ہو، حج ہو، یا اسی طرح سے بندوں کے حقوق کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں دین میں آتی ہیں۔ اگر انسان علم حاصل نہ کرے تو ایسا انسان اللہ کے حق ادا کرنے کی بجائے اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، بندوں کا حق ادا کرنے کے نام پر وہ بندوں پر ظلم کرنے والا بنے گا۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العامل علی غیر علم کالسالک علی غیر طریق، علم کے راستے پر چلے بغیر یا علم حاصل کیے بغیر عمل کرنے والا ایسا ہے جو راستہ چھوڑ کے چلے۔ منزل پہ پہنچنے کے لیے کہاں چلنا پڑتا ہے؟ راستے پر، یہاں کھائی وہاں کھائی، آپ دیکھیں بہت سارے علاقوں میں سفر سے جانا پڑتا ہے، دائیں بائیں کھائی ہوتی ہے اور راستے کو پکڑ کے چلنا پڑتا ہے۔ ٹرک بڑے بڑے بہت سلو چلتے ہیں، گھاٹ پر سے گاڑی جا رہی ہے، سنبھال کے جاؤ، یہاں وہاں تھوڑا بھی کر لیا تو سیدھا کھائی میں چلے جاؤ گے۔ تو جو انسان علم کے بغیر راستہ چلے، عبادت کرے، عمل کرے، وہ ایسا ہے جیسے راستے سے ہٹ کے وہ سفر طے کرے۔ اور والعامل علی غیر علم ما یفسد اکثر مما یصلح، علم کے بغیر عمل کرنے والا اصلاح سے زیادہ فساد پیدا کرے گا، وہ اصلاح سے زیادہ فساد کرے گا۔ کہ وہ اب مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کے دل میں جذبہ ہے کسی کے علاج کا، پڑوس میں کوئی بیمار پڑ گیا، گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا، اگر اس کے پاس علم نہ ہو اور وہ علاج کی کوشش کرے، وہ مریض کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ کوئی بھی آدمی ایسے انسان سے علاج نہیں کراتا ہے جس کو علاج کا علم نہ ہو، وہ کہے کہ نہیں علم تو نہیں لیکن جذبہ بہت ہے مجھ کو، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، انی لکما لمن الناصحین، خیر خواہ ہوں میں آپ کا، ڈاکٹر صاحب ابھی آنے میں تھوڑا دیر لگے گی تو میں ہی آپ کا علاج کر دیتا ہوں۔ آپ ایسے آدمی کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دیں گے جو جذبہ رکھتا ہو لیکن علم نہیں رکھتا ہو۔ کوئی آدمی ایسے آدمی کی بات نہیں مانتا ہے، کہتا دیر ہوگی چلے گا، ہم ڈاکٹر صاحب کا انتظار کریں گے، ہم کو علاج کرانا ہے، ہم کو ہلاک نہیں ہونا ہے۔ لہذا جو لوگ علم کے بغیر کسی بھی میدان میں اترتے ہیں وہ اس میدان میں فساد پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی گاڑی ریپیئر کرنے کا معاملہ ہو، گھر کی اصلاح ہو، آپ کے جسم کی اصلاح ہو، آپ کے دین کی اصلاح ہو۔ اس لیے بہت ساری جماعتیں لوگوں میں دین کا کام کرنے، لوگوں کو دیندار بنانے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، لیکن اس کے افراد امت کا غم اپنے دل میں رکھتے ہیں لیکن دین کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جہاں تک دور تک جاتے ہیں وہ بدعات اور شرکیات اور خرافات اور غلطیاں امت میں عام کر دیتے ہیں۔ تو ایسی کئی تنظیمیں ہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پیدا کرتی ہیں، کیوں؟ ان کی نیت فساد کی نہیں ہوتی ہے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ جو علم کے بغیر عمل کرے گا وہ اصلاح سے زیادہ فساد پیدا کرے گا، وہ سدھار کم لائے گا، بگاڑ زیادہ لائے گا۔
کیونکہ سدھار لانے کے لیے علم ضروری ہے. کسی بھی میدان میں سدھار لانے کے لیے علم ضروری ہے. کہ خود آدمی کو معلوم نہ ہو صحیح کیا ہے تو آپ کی گاڑی کو کیا کرتے؟ ایک آدمی ہے مثلا اگر پسلی کہے پسلی سیدھی کر دینا ہے ساری، چلے گا؟ تو پسلیاں سیدھی کر دو، ساری ٹیڑھی پسلیاں ہیں نا سیدھی کر دو سب کچھ. اللہ نے اس کو جیسا بنایا اسی میں خیر ہے. کسی کی ہڈی سیدھی کرنے کے نام پہ توڑ دے، گردن گھما کے اس کی پہنچا دے، بتائیے وہ گھر پہنچانے کی بجائے قبرستان پہنچائے گا. کہ اپنے طور پر اس نے کہا کہ درد ہو رہا ہے میں ٹھیک کرتا ہوں، اور اتنا ٹھیک کر دے کہ اس کے بعد زندگی اس کی ختم ہو جائے یا بستر پر پڑا رہے آدمی. ایسے کئی لوگ آپ کو ملے ہوں جنہوں نے ٹھیک کرنے کے نام پہ لوگوں کو بیمار کر دیا، اپاہج بنا دیا. کیوں؟ جذبہ ان کے پاس تھا لیکن علم کے پاس نہیں تھا. تو چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، اگر ایک انسان علم کے بغیر عمل کرے گا ایسا آدمی نقصان پہنچائے گا. بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ جو مجھ کو دکھائی دے رہا ہے وہ صحیح ہے، جو میں جان رہا ہوں وہ صحیح ہے، لیکن اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو ایسا آدمی زندگی بھر دھوکے میں رہتا ہے. مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھیے لائیو ہو رہا ہے، کیمرہ اس طرف ہے، فرنٹ والے کیمرے سے ریکارڈ ہو رہا ہے. اب تھوڑی دیر پہلے میں پانی پیا ہوں، اب دیکھنے والا کہے کہ تقریر تو بہت کر رہے ہیں سنت کی اور علم کی، الٹے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پیا ہے. حالانکہ میں دائیں ہاتھ سے پیا ہوں لیکن اس پہ دکھے گا کیسے؟ کیونکہ کیمرہ میرر والا ہے. تو دیکھنے والا یہ سوچے گا، زندگی بھر سوچتا رہے گا باتیں کرتے ہیں لیکن بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں. وہ اسی دھوکے میں رہے گا. کیوں؟ اس کو علم نہیں. اس کے پاس اگر علم، دیکھیے کتنی بڑی مثال ہے کہ آدمی قسم کھا کے کہے گا میں اپنی آنکھ سے دیکھا ہوں بھائی، بائیں ہاتھ سے پیے پائے، اور وہ نکال کے ویڈیو بھی دکھائے گا، دیکھیے دیکھا ثبوت دلیل، وہ دلیل دے گا، اپنی بات پر مصر رہے گا. صرف ایک غلطی ہے، اس کو معلوم نہیں کہ کون سے کیمرے سے ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر یہ علم انسان کے پاس ہو اس کو بتا سکتا ہے ٹھیک ہے ہاتھ تم نے دیکھا، پیچھے لکھا ہوا نہیں دیکھا، الٹا دکھ رہا ہے، اب سمجھ میں آیا. یہ علم کی طاقت ہے. اور جہالت بعض اوقات انسان کو یقین اس کے اندر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دیکھ رہا ہے اس کو لگتا ہے یہ واقعی وہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، سب تو صحیح دکھائی دے رہا مجھ کو، مجھ سے غلطی نہیں ہو رہی، لیکن غلطی ہو رہی ہوتی ہے. تو جانکار سے معلوم کرنا بہت ضروری ہے. اپنے مشاہدے پر اعتماد کرنا کافی نہیں ہے. علم انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، اور بعض اوقات جہالت علم دکھائی دیتی لیکن وہ علم ہوتی نہیں ہے. جہالت کے بڑے اسباب میں سے کیا ہے؟ کیوں جاہل رہتا ہے؟ اتنا برا ہے جہالت، کتنی بری ہے جہالت، جاہل رہنا اتنا برا ہے. کیوں جاہل رہتا ہے انسان؟ اس لیے کہ انسان حق سنتا نہیں اور سنی ہوئی چیز پہ سوچتا نہیں، اور اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم. اتنی بڑی غلطی ہے، معمولی نہیں ہے. حق کا نہ سننا، دینی مجالس میں نہیں آنا، انبیاء کی اور انبیاء کے وارثین کی بات نہیں سننا اور اس پر غور نہیں کرنا، سنی انسنی کر دینا، یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں جہنمیوں کا ذکر کیا تو فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. جہنمی کہیں گے کہ کاش کہ ہم سنتے یا غور کرتے، سمجھنے کی کوشش کرتے تو ہم ان جہنمیوں میں نہیں آتے، ہم جہنم میں نہیں پہنچتے، جہنمیوں کے ساتھ ہی نہ بنتے. دو غلطیاں کیا ہیں؟ ایک، سنا نہیں، نبیوں کی، حق کے داعیوں کی بات کو نہیں سنا، نبیوں کی، علماء کی بات نہیں سنی، وحی والے، وحی کی بنیاد پر بولنے والے، ان کی بات نہیں سنی. دوسرے، سنی بھی لیکن غور نہیں کیا. یہ وہ نہیں کہ مستقل عقل، بلکہ ہم نے اس سنی ہوئی بات پر غور نہیں کیا. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو ایسا سننا جس میں غور و فکر نہ ہو، کہ سن کے اس کو انسنی کر دے، اس کو اہمیت نہ دے.
समिअना व असैना का मामला उसमें हो। तो ऐसा गौर न करना ये भी इंसान को जहन्नम में ले जाएगा कि उसने सुना तो सही लेकिन कहा छोड़ो भाई, बोलते रहते हैं ये लोग, कहाँ इनकी बातों पे ध्यान देना, नहीं सुनना इसको, या सुने भी तो गौर नहीं करना इस पर, तुम्हारा दिल बिगड़ जाएगा, तुम गुमराह हो जाओगे। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ, हमारे दिल गिलाफ में महफूज है, तुम्हारी बातें हमारे दिलों तक नहीं जा सकती, हम सिर्फ सुन के सुनी अनसुनी कर देंगे, तुम्हारी बात पे सोचेंगे भी नहीं, हमारे दिल पे कुछ असर नहीं होता तुम्हारी बात का। अगर ऐसा आदमी जीता है, ऐसा आदमी महरूम है और ऐसा आदमी मुजरिम है और आखिरत में जहन्नम में जाएगा। तो अहले हक की बात को न सुनना और अहले हक की बात पर गौर न करना, ये इंसान को जहन्नम तक ले जाता है। तो ये बात कुरान की आयत से हमको मिलती है। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, कि जहन्नमी कहेंगे कि काश कि हम सुनते, अगर हमने सुना होता या हमने गौर किया होता, थोड़ी अक्ल उसके समझने में इस्तेमाल की होती कि क्या बोलने वाला क्या बोल रहा है, बोलने वाला क्या बोल रहा है, अगर गौर कर लेते उस बात पर, उसकी मानवियत पर, उसकी हिकमत पर, उसकी हक़ानियत पर गौर कर लेते, तो हम जहन्नमियों में शामिल ना होते। मालूम हुआ कि हक़ का न सुनना और हक़ में गौर न करना, ये दोनों बहुत बुरी चीज़ें हैं और ये इंसान को जहन्नम में ले जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम दीनी मजालिस में हाजिर हों, अहले इल्म की बातों को सुनें और अपनी तन्हाइयों में उन बातों पर गौर करें, ताकि हमारे दिलों को हिदायत मिले और दुनिया में हम हिदायत और आखिरत में जन्नत के हक़दार बने। मैं समझता हूँ आज इस मजलिस में ये इसके लिए काफ़ी है। अगली मजलिस में इंशाअल्लाह मगरिब के बाद हम बाकी बातें देखेंगे। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्लाह ताला शेख मोहतरम को खैर अता फरमाए। बड़ी कीमती बातें आप लोगों के सामने इस दौर के हवाले से इल्म और जहालत और उसकी अक़साम के ताल्लुक़ से शेख मोहतरम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आमीन हमें इस दौरे से खूब फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ दे। और जैसा कि शेख ने ऐलान किया और फरमाया कि मगरिब के बाद भी ये दर्स चलता रहेगा, लिहाजा अगर मगरिब बाद ऐलान ना होती ना समझिएगा कि दौरा ख़त्म हो गया है। अभी आज दौरे का पहला दिन है, आज है, कल रहेगा, फिर आने वाले जुम्मा और हफ्ते को भी रहेगा। इल्म हासिल करने के लिए मेहनत ज़रूरी है, वक्त लगाना ज़रूरी है उसके लिए, इल्म हासिल करने के लिए। इल्म ऐसी चीज़ है कि आप सब कुछ दे देंगे तो बहुत कम मिलेगा आपको। माल में थोड़ी मेहनत करेंगे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इल्म में ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको ज़्यादा देना है। तो इल्म इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है ये, क्योंकि जन्नत आसानी से नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह मगरिब के बाद भी होगा, फिर इशा के बाद भी होगा, कल भी होगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वज़ू वगैरह करके तशरीफ़ लाएँ और फिर सुन्नतों के बाद तशरीफ़ रखें और शेख के दुरूस और बयान से फ़ायदा उठाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।